بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب مجھے اغوا کیا گیا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کوچوان نے مجھے بیان دیتے ہوئے یہ رائے دی کہ اس سے پہلے اس نے اس عورت کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوش خوش آتی تھی اور خوش خوش چلی جاتی تھی۔ اب وہ اداس سی آئی اور پریشانی کے عالم میں چلی گئی۔ کوچوان اسے لے کر واپس آیا اور اس کمرے میں گیا جہاں ارشد اور یہ عورت بیٹھے رہے تھے۔ وہاں بڑے صوفے کے پاس اسے ٹوٹی ہوئی چوڑی کے ٹکڑے ملے۔ کوچوان نے بیان میں ایسے 2 اور واقعات ریکارڈ کروائے۔ ارشد اسے حکم کے انداز سے پیغام بھیجتا تھا اور وہ حیران اور پریشان آ جاتی تھی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ ارشد اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے ابھی یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا یہ عورت قتل میں شریک ہے یا نہیں۔ کوچوان کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ برادریوں میں جب کسی پر تہمت لگتی ہے تو اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، لیکن اس برادری میں ارشد نے ایسا مقام پیدا کیا تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ بہت سے لوگ تو اس کے احسان مند تھے۔ ارشد اور مقتول کی بیوی کے گھرانے امیر کبیر جاگیرداروں اور زمینداروں کے گھرانے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کو وار فنڈ یعنی جنگی فنڈ بھی بے دریغ چندہ دے کر سوسائٹی میں مقام پیدا کر رکھا تھا۔ جاگیرداری، دولت اور سوشل حیثیت تینوں ایسے پردے تھے جن کے پیچھے ان لوگوں کے سارے گناہ چھپ جاتے تھے۔ اس کلاس کی ذلت کا یہ عالم تھا، اور اب بھی ہے، کہ ان کی بہو بیٹیوں کے رازداں ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے۔ ایک روز ارشد نے کوچوان کے ہاتھ میں 10 روپے کے 10 نوٹ دیے اور کہا، یہ گنو اور جیب میں ڈالو، یہ تمہاری دولت ہے۔ 1941 کا 100 روپیہ 1979 کے 1500 روپے کے برابر تھا۔ ایک غریب نوکر کے لیے 100 روپیہ واقعی ایک بڑی دولت تھی۔ ارشد نے اسے کہا کہ آج رات میجر مقتول کے بنگلے میں چلنا ہے، لیکن تم جو کچھ دیکھو اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا، ورنہ تم دنیا کے تختے پر نہیں رہو گے۔ رات کے پہلے پہر کوچوان اسے تانگے میں چھاؤنی لے گیا۔ بنگلے کے سامنے والی سڑک بڑی تھی۔ اس پر جانے کے بجائے ارشد تانگا پچھلی طرف لے گیا جہاں سڑک چھوٹی تھی اور اکثر رات کو سنسان پڑی رہتی تھی۔ بنگلے سے تھوڑی دور تانگا رکوا کر ارشد نے کوچوان سے کہا کہ تانگا دائیں کو موڑ کر بنگلے کے پہلو والی سڑک پر کھڑا کر دو۔ میں بنگلے کے پچھواڑے سے باہر آؤں گا، تمہیں آواز دوں گا، تم تانگا لے آنا۔ ارشد دراصل احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا تھا۔ کوچوان نے بتایا کہ ارشد گھوم کر سامنے والے پھاٹک سے اندر گیا۔ کوچوان تانگا بنگلے کے عقب والی سڑک پر لے گیا۔ شاید نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ بنگلے کے پھاٹک میں ایک کار داخل ہوئی اور ذرا آگے جا کر رک گئی۔ فوراً ہی ارشد کو کوچوان نے فصیل پھلانگتے دیکھا۔ اس نے کوچوان کو آواز دی اور سڑک کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کوچوان نے تانگے کا منہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے تانگا گھمایا اور ارشد کے قریب کچے میں جا کھڑا ہوا۔ ارشد تیزی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور بولا، جلدی جلدی چلو۔ وہ جب گھر پہنچے تو کوچوان نے دیکھا کہ ارشد کی شلوار، قمیص اور واسکٹ پر خون کے چھینٹے تھے۔ اس نے شلوار کی ناف سے کمانی دار چاقو نکالا اور کوچوان سے کہا، چاقو اچھی طرح دھو لو اور یہ کپڑے ابھی دھوبی کو دے آؤ۔ کوچوان سمجھ گیا کہ ارشد میجر کو قتل کر آیا ہے۔ اس نے ارشد سے پوچھا، کسی نے وہاں آپ کو دیکھا تو نہیں؟ ایک کار اندر گئی تھی، وہ کیا آپ کے آدمی تھے؟ ارشد نے فاتحانہ لہجے میں کہا، وہ معلوم نہیں کون تھے، کوئی مجھے دیکھ لیتا تو اسے بھی میں ادھیڑ ڈالتا۔ کوچوان نے پہلے چاقو دھویا، پھر خون آلود کپڑے دھوبی کے پاس لے گیا۔ جانے لگا تو ارشد نے اسے روک کر کہا، کپڑے کہیں چھپا دو، کل دے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور تم راستے میں پکڑے جاؤ۔
قتل ایک ایسا بھیانک جرم ہے کہ پیشہ ور اور منجے ہوئے قاتل بھی غلطی سے پیچھے ایسا سراغ چھوڑ جاتے ہیں کہ پولیس ان کا سراغ لگا لیتی ہے، بشرط یہ کہ تفتیش کرنے والا انسپیکٹر گہری نظر اور تفتیش میں گہری دلچسپی رکھتا ہو۔ ارشد پیشہ ور نہیں تھا، اس نے اپنی دولت کے نشے میں اور اپنی لاف زنی کے جھوٹے طلسم میں گرفتار ہو کر یہ واردات کی تھی۔ وہ اناڑی تھا، عقل اس کا ساتھ دیتی تو وہ خون آلود کپڑے خود ہی دھو لیتا یا کوچوان سے کہتا تو کپڑے گھر میں ہی صاف ہو سکتے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو دھوبیوں، موچیوں، نائیوں اور مزاروں کا بادشاہ سمجھتا تھا، مگر انسانی خون نے اس سے انتقام لینے کے لیے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اتفاق سے میں نے ترقی یافتہ ممالک کے ماہرین نفسیات کی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قتل ایک ایسا جرم ہے جسے انسانی ضمیر برداشت نہیں کر سکتا۔ خود قاتل کا ضمیر جو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، قتل کے بوجھ کو قبول نہیں کرتا۔ قاتل لاشعوری طور پر موقع واردات پر اپنا کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے یا واردات کے بعد ایسی حرکت کر ہی گزرتا ہے کہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ ضمیر کی انتقامی کارروائی ہوتی ہے۔ ایسی ہی حرکت ارشد نے کی۔ وہ کوچوان کے بغیر بھی قتل کر سکتا تھا، خون آلود کپڑے گھر میں دھو یا دھلوا سکتا تھا، مگر قدرت کے جس انتقامی نظام نے انسان کے اندر ضمیر رکھ دیا ہے، اس نے اسے احمق بنا دیا تھا۔ احمق بھی اس حد تک بنایا کہ کپڑے اگلے روز دھلنے کے لیے رکھ لیے۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ 24 گھنٹوں بعد داغ پکے ہو چکے ہوں گے۔ واسکٹ کا گرم کپڑا ایسا تھا جس سے پرانا داغ اترنا خاصا مشکل تھا۔ دوسرے دن ارشد نے کوچوان کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو راضی کر کے گھر لا رہا ہے۔ اسی روز برادری میں کوہرام مچ گیا۔ خبر ملی کہ میجر اپنے بنگلے میں قتل ہو گیا ہے۔ مقتول اسی برادری کا آدمی تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا تبادلہ اس چھاؤنی میں کرایا تھا۔ یہاں اس کا گھر تھا۔ برادری کے لوگ مقتول کے بنگلے اور پھر ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ لاش ہسپتال جا چکی تھی۔ ارشد بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا، بلکہ سب سے آگے تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد لینے میں وہ پیش تھا۔ وہ للکارتا تھا، میں اس میجر کے خون کا بدلہ 1 درجن آدمی قتل کر کے لوں گا۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے ارشد نے کہا تھا کہ اس لڑکی کی خاطر میں ایسے 1 درجن میجر قتل کر سکتا ہوں۔ کوچوان نے بیان دیا کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ قاتل ارشد ہے اور مقتول کا خون ابھی تک اس کے گھر میں پڑا ہے۔ رات کو کوچوان خون آلود کپڑے دھوبی کو دے آیا، مگر داغ پوری طرح نہ اتر سکے۔ اگلی صبح میجر کو دفن کر دیا گیا۔ 4 روز بعد ارشد نے مقتول کی بیوی کو اپنے گھر بلایا۔ اس عورت کی حالت بہت بری تھی، رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کوچوان کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ ارشد اور اس عورت کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ مقتول کی بیوی باہر نکلی تو وہ زیادہ پریشان تھی۔ کوچوان اسے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے بعد ارشد اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ کوچوان کے کہنے کے مطابق ارشد نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہیں کی۔ کل صبح سے اس کی بیوی کو اچانک کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ سر اس طرح جکڑا ہوا ہے جیسے شکنجے میں کس دیا گیا ہو۔ دل ڈوبنے کی شکایت بھی کرتی تھی۔ کل صبح سے وہ بستر سے اٹھی ہی نہیں۔ کوچوان نے جب اس عورت کی بیماری کا ذکر کیا تو میں نے اس سے پوچھا، ارشد اس کے لیے دوائی لایا تھا؟ نہیں، کوچوان نے جواب دیا، بلکہ اس کی بیوی نے مجھے کہا تھا کہ اسے دوائی لا دوں، مگر میں نے ارشد سے کہا تو اس نے بے پرواہی سے کہا کہ تم رہنے دو، میں خود ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ آج اس وقت تک جب آپ ہمیں ملے ڈاکٹر بھی نہیں آیا، دوائی بھی نہیں آئی۔ اسے تکلیف کل کی نسبت اور زیادہ ہے۔ میں نے ارشد کے سسر سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو جا کر دیکھے اور اگر کوئی گڑبڑ نظر آئے تو مجھے بتائے۔ وہ رات تک تھانے میں نہ آیا۔ اگلی صبح جب میں ارشد کا ریمانڈ لے کر اور کوچوان کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد اسے جوڈیشل حوالات میں بھجوا کر تھانے میں آیا تو ارشد کا سسر برآمدے میں بیٹھا تھا۔ اس نے غالباً ارشد کو حوالات میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے بتایا، کل 3-4 بجے کے درمیان ارشد کے گھر گیا۔ میری بیٹی یعنی ارشد کی بیوی
بستر پر پڑی ہائے ہائے کر رہی تھی، کہتی تھی کہ سر پھٹ رہا ہے اور سینہ جل رہا ہے۔ اس نے ارشد کے متعلق بتایا کہ اس نے اسے کوئی دوائی نہیں دی، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ صبح اس نے تانگا تیار کروایا اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، ابھی واپس نہیں آیا۔ ارشد کے سسر نے آگے چل کر یہ بتایا، میں نے رات تک ارشد کا انتظار کیا، رات 8 بجے تک نہ وہ خود آیا نہ تانگا واپس آیا۔ میں آخر تنگ آ کر چھاؤنی کے ڈاکٹر بہاری چند کے پاس چلا گیا، وہ میرے ساتھ آ گیا۔ لڑکی کی حالت دیکھی تو اس نے اپنا کمپاؤنڈر کے ہاتھ ایک انجیکشن منگوا کر دیا، دوائیاں بھی دیں اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ صبح تک سنبھل جائے گی، مگر اب اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی ہے، کہتی ہے کہ سینہ اور انتڑیاں جل رہی ہیں۔ ڈاکٹر بہاری چند نے آ کر دیکھا تو اس نے کوئی دوائی نہ دی، یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ ہسپتال کا کیس ہے۔ میں اسے سول ہسپتال میں داخل کرا آیا ہوں، اب اسے ابکائیاں آتی ہیں، دوائی بھی اندر نہیں ٹھہرتی۔ میں حیران ہوں کہ ارشد ابھی تک واپس نہیں آیا، اس کا تانگا بھی نہیں آیا۔ میں نے اس کے باپ کو اطلاع دے دی ہے، مجھے یہی توقع تھی، تھانے داری کی چھٹی حص نے مجھے یہی اشارہ دیا تھا۔ ارشد نے میجر کو راستے سے ہٹا دیا تھا، اب اس نے راستے کا دوسرا پتھر ہٹانے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ میں نے ارشد کے سسر کو یہ نہیں بتایا کہ ارشد میری حوالات میں بند ہے۔ میں نے اسی وقت ارشد کے سسر کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ سول ہسپتال پہنچا، ڈاکٹر سے ملا اور اسے دفتر سے اٹھا کر مریضہ کے پاس لے گیا۔ مریضہ کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب تھی جتنی اس کے باپ نے بتائی تھی۔ اندر کی بے چینی سے، جسے وہ جلن کہتی تھی، وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کی تشخیص کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ معدے میں کوئی اچانک گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ملیریا ہو گیا ہے۔ وہ میڈیکل اصطلاحیں بولنے لگا تو میں نے اسے پرے لے جا کر کہا، اس خاتون کا نزعی بیان لے لیں۔ نزعی بیان؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا، جی نزعی بیان۔ میں نے کہا، اس نے اگر کہہ کی ہے تو اگالدان کو میں سربا مہر کر کے معائنے کے لیے بھجوا دیتا ہوں۔ لڑکی کو خاوند نے زہر دیا ہے۔ میں نے اسے پس منظر بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ لڑکی کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ خاوند نے اسے زہر دیا ہے۔ میں سوال کرتا جاؤں گا اور آپ اس کے جواب نوٹ کرتے رہیں۔ ہم لڑکی کے پاس بیٹھ گئے، مجھے دیکھ کر وہ گھبرائی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں وردی میں تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے اسے کہا، تمہارے والد صاحب نے تھانے میں رپورٹ دی ہے کہ تمہارا خاوند کل صبح تانگے پر سوار ہو کر باہر گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا تھا اور کس کام سے گیا تھا۔ تم گھبراؤ نہیں، وہ بچہ نہیں جو گم ہو جائے گا۔ وہ مجھے کہہ گئے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں اس سے جو کچھ پوچھتا رہا وہ بتاتی رہی، ڈاکٹر اس کے جواب لکھتا رہا۔ میرے سوالوں کی ترتیب ایسی تھی کہ اس کے جوابوں سے نہایت ہی کارآمد اور رواں بیان بن گیا۔ لڑکی لکھ پڑھ سکتی تھی، اس نے بیان پر دستخط کر دیے۔ میں نے اس کا انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ اس کا بیان مختصراً یہ تھا کہ سمجھوتے کے بعد ارشد اسے گھر لے آیا اور خلاف توقع اچھا سلوک کرنے لگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے میجر یعنی مقتول کی بیوی کے ساتھ تعلقات توڑ لیے ہیں۔ ارشد کھانا اکیلے کھایا کرتا تھا، ناشتہ بھی اکیلے کیا کرتا تھا، حالانکہ گھر میں صرف میاں بیوی تھے۔ بیوی باورچی خانے میں ہی کھا پی لیتی تھی۔ کل صبح بیوی اس کے لیے ناشتہ لے کر گئی تو ارشد نے اس سے پوچھا کہ ناشتہ کر لیا ہے یا نہیں۔ بیوی نے ابھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ارشد نے اسے کہا کہ آج سے ہم اکٹھے کھانا کھایا کریں گے، جاؤ اپنا ناشتہ یہیں لے آؤ۔ سیدھی سادی بیوی بہت خوش ہوئی، وہ اپنا ناشتہ بھی اٹھا لائی۔ ارشد نے اسے کہا، مکھن تھوڑا ہے اور لے آؤ۔ بیوی مکھن لینے چلی گئی، واپس آئی تو ارشد دونوں پیالیوں میں چائے بنا چکا تھا۔ بیوی نے چائے کا ایک گھونٹ پیا تو کہنے لگی، آج چائے کا ذائقہ کچھ ترش سا ہے۔ ارشد نے اپنی پیالی سے گھونٹ پیا اور مسکرا کر کہا، یہ نہ چائے کا قصور ہے نہ تمہارا، میری چائے بھی ایسی ہی ہے۔ شہر میں یہ بڑی تنگی ہے، نلکوں کا پانی ٹینکوں سے آتا ہے، کبھی کبھی ان ٹینکیوں میں جراثیم مارنے کے لیے دوائی ڈال دی جاتی ہے، یہ اس دوائی کا ذائقہ ہے۔ گھر کی تینوں ٹوٹیاں کھول دینا، یہ ذائقہ نکل جائے گا۔ بیوی نے مان لیا۔ وہ اس خوشی میں مدہوش ہو کر چائے کی پوری پیالی پی گئی
کہ ارشد نے اسے کہا ہے کہ اب ہم اکٹھے کھانا کھایا کریں گے۔ اس سے 1-8 گھنٹے بعد اسے سر میں گرانی محسوس ہوئی، پھر اس کا سر جکڑا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دل ڈوبنے لگا، سر کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ لیٹ گئی۔ پہلے اس نے ارشد کو بتایا کہ اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا دوائی لا دوں گا، لیکن دوائی لینے نہیں گیا۔ کوچوان اندر آیا، اس کی بیوی نے اسے کہا کہ کسی ڈاکٹر سے دوائی لا دے، وہ بھی دوائی نہیں لایا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ پیٹ اور سینے میں جلن شروع ہو گئی۔ اس نے ارشد کو ایک بار پھر دوائی کے لیے کہا تو اس نے کہا اچھا لا دوں گا۔ اس کے رویے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، یا اسے بیوی کی حالت کا احساس نہیں کہ کتنی خراب ہے۔ آخر وہ اٹھی، فرنیچر اور دیواروں کے سہارے ارشد کے کمرے میں گئی۔ وہ بڑے آرام سے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ بیوی نے اسے رو کر کہا کہ کوچوان سے کہو کہ مجھے تانگے پر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اس نے بیوی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اچانک تیزی سے اٹھا، بیوی کو سہارا دے کر سونے والے کمرے میں لے گیا۔ اسے بستر پر لٹا کر کہا کہ میں ڈاکٹر کو یہیں لے آتا ہوں، مگر وہ واپس ہی نہیں آیا۔ دن کے پچھلے پہر اس کا باپ اس کے گھر گیا۔ وہ گھر میں اکیلی پڑی تڑپ رہی تھی۔ باپ بھی اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ ارشد ڈاکٹر کو لے کر آئے گا۔ اس کے بعد اس نے وہی بیان دیا جو اس کا باپ مجھے بتا چکا تھا۔ ہم نے لڑکی کو یہ نہیں بتایا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ میں نے ابھی شک پر اس کا بیان دلوایا تھا۔ یہ شک پختہ تھا مگر یقین نہیں تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس وقت تک لڑکی 2 بار کہہ کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اگال دان اٹھوا کر اپنے دفتر میں بھجوا دیا اور انجیکشن لگانے والی سرنج سے اس کی رگ سے تھوڑا سا خون بھی نکال لیا۔ یہ بد نصیب لڑکی ارشد کے لیے پریشان تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا کہ وہ جوں ہی آئیں انہیں ہسپتال بھیج دینا۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے انجیکشن دیے۔ لڑکی کے باپ کی پریشانی قدرتی امر تھا۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو تسلی دی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ کل تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ وارڈ سے نکل گیا اور اس کا باپ ہمارے پیچھے آیا۔ ہم نے اسے بھی تسلی دی اور کہا کہ لڑکی کے پاس رہو۔ ڈاکٹر نے اگال دان میں سے تھوڑا سا مواد ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا، اس کا منہ کارک سے بند کیا۔ دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں لڑکی کا خون ڈالا، اسے بھی کارک سے بند کیا، اور ایک ڈبے میں بہت سی روئی رکھ کر دونوں ٹیوبیں احتیاط سے پیک کر دیں۔ پارسل تیار کروایا اور اسے لاک سے سربا مہر کر کے کیمیکل ایگزامینر کے لیے تیار کر دیا۔ لڑکی کے بیان کو اس نے لفافے میں بند کر کے لفافہ سربا مہر کیا اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کے بچنے کی کوئی امید ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر اس کی تشخیص صحیح ہوتی تو فکر والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب تو صورت ہی کچھ اور پیدا ہو گئی ہے۔ اگر یہ زہر ہے تو 26 گھنٹوں میں زہر اپنا کام کر چکا ہے۔ اب لڑکی کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا، پھر بھی اسے بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ میں تھانے چلا گیا۔ ارشد حوالات میں بند دروازے کی سلاخیں پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی۔ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، مجھے یہاں بند کر کے آپ شاید بھول گئے ہیں۔ میرا جرم تو بتا دو۔ دوہرا قتل، میں نے جواب دیا۔ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ اندر بیٹھ کر اطمینان سے سوچ لو اور مجھے خود ہی سب کچھ بتا دو۔ مجھے اب تمہارا بیان لینے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کوچوان بالکل صحیح بیان دے کر جیل چلا گیا ہے، اور تمہاری بیوی کا نزعی بیان ڈاکٹر نے لے لیا ہے۔ تمہاری شلوار، قمیض اور واسکٹ میرے قبضے میں ہے۔ دھوبی داغ نہیں اتار سکا۔ اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ مجھے اس کی سسکی سی سنائی دی۔ ملک صاحب، پھر اس کی آواز سنائی دی، ملک احمد یار خان صاحب، 1 منٹ رکنا۔ لیکن میں رکا نہیں۔ میں اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ASI رگھبیر سنگھ کو میں نے ساری کارگزاری سنائی اور اسے کہا، ذرا اسے یعنی ارشد کو چھیڑتے رہو۔ چھیڑنے سے میری مراد یہ تھی کہ دوستانہ طریقے سے معلوم کرو کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ ارشد کی بیوی کا بیان لیتے وقت میں یہ پوچھنا بالکل بھول گیا کہ آیا چائے کے برتن دھل گئے تھے یا نہیں۔ اس کے بیان کے مطابق وہ ناشتے کے ذرا ہی دیر بعد بیمار پڑ گئی تھی۔ معلوم نہیں گھر میں نوکرانی تھی یا نہیں۔ ہو سکتا تھا کہ برتن نہ دھلے ہوں،
اور پیالی میں کچھ بچی ہوئی چائے میرے ہاتھ آ جاتی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شہادت اور ثبوت فراہم کر دوں تو میجر کے قتل کے موقع کا کوئی گواہ نہ تھا۔ مجھ سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ارشد اور اس کے کوچوان کو تو حراست میں لے لیا، لیکن مکان کی تلاشی نہ لی۔ آلہ قتل فوراً برآمد ہونا چاہیے تھا۔ یہ کارروائی تو اب بھی ہو سکتی تھی، لیکن اب برآمدگی اس لیے مخدوش ہو گئی تھی کہ ارشد کے کسی ہمراز، رشتہ دار، دوست یا ساتھی ملزم نے آلہ قتل اڑا لیا ہوگا۔ بہرحال میرا ذہن اسی پیچ در پیچ کیس کے دوسرے پہلوؤں میں ایسا الجھا رہا کہ میں کچھ غلطیاں یا کوتاہیاں کر بیٹھا۔ اب میں شہادت کے متعلق سوچنے لگا۔ سلطانی گواہ مل جانے سے میں مطمئن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے بیان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی، اور یہ خطرہ بھی تھا کہ سلطانی گواہ کورٹ میں جا کر منحرف ہو جائے گا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اقبالی بیان دے کر یا سلطانی گواہ بن کر ملزم کورٹ میں منحرف ہو جاتے ہیں۔ بعض تھانے دار ان پر بھروسہ کر کے دیگر شہادت اور ثبوت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیس تباہ ہو جاتا ہے، ملزم شک میں بری کر دیے جاتے ہیں۔ میں ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارشد کو میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں نے مقتول کی بیوی کا بیان لینا ضروری سمجھا۔ میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر ارشد پر حملہ کرنا بہتر سمجھتا تھا۔ معلوم نہیں کس طرح ارشد کے باپ کو اطلاع مل گئی کہ ارشد تھانے میں بند ہے۔ میرے کسی کانسٹیبل نے 2-4 روپوں کے لالچ میں اطلاع دی ہوگی۔ اس کا باپ 10-12 آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے میں آ گیا۔ میں انہیں باہر کھڑا کر کے رگبیر سنگھ سے کہا کہ 4 کانسٹیبل لاٹھیوں سے مسلح ساتھ لو اور ارشد کے مکان پر پہرا لگا دو۔ گھر میں جو کوئی بھی ہے اسے باہر نکال دو۔ اس کارروائی کو قانونی طور پر پختہ اور مؤثر بنانے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مجسٹریٹ کو ساتھ لے کر مکان سر بمہر کروا دیتا، لیکن میں نے ایک دھاندلی کی تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور مکان سے کوئی کام کا ثبوت تلف نہ ہو جائے۔ رگبیر سنگھ فوراً 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں نے ارشد کے باپ کو بتایا کہ اس کا بیٹا میجر کے قتل میں زیر حراست ہے اور کوچوان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ارشد کے باپ نے ضمانت کے لیے کہا، جاگیرداری کا رعب جھاڑا۔ مجھے ڈپٹی کمشنر جو کہ انگریز تھا اس سے ملنے کی دھمکی دی۔ ارشد سے ملاقات کے لیے کہا۔ میں نے یہ سب کچھ تحمل سے سنا اور اسے جواب دیا کہ آپ تھانے میں سے تشریف لے جائیں اور باہر جا کر جو بہتر سمجھتے ہیں کریں۔ کورٹ میں ضمانت کی درخواست دیں اور انگریز ڈپٹی کمشنر سے کہیں کہ وہ 302 کے ملزم کی ضمانت کروا دے۔ اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے، ہر بات دھمکی کے لہجے میں کرتے تھے۔ انگریزی راج پر انہیں بہت ہی ناز تھا۔ وہ غصے میں دندناتے چلے گئے۔ انگریز بادشاہ ان پر واقعی بہت خوش تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈپٹی کمشنر کا فون آ گیا۔ وہ خود بول رہا تھا۔ وہ ویسٹ میکارٹ کے نام کا بڑا ہی جابر آفیسر تھا۔ ارشد کا باپ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھ سے کیس کے متعلق پوچھا۔ میں نے اسے سارا کیس بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے ارشد کو محض شک پر نہیں پکڑا۔ وہ ایک قتل کر چکا ہے اور اپنی بیوی کو زہر دے چکا ہے، جو شاید کل تک زندہ نہ رہے۔ اس انگریز ڈپٹی کمشنر کو بھڑکانے کے لیے میں نے یہ بھی کہا کہ ملٹری پولیس نے جاسوسوں کا ایک گروہ پکڑا ہے جس کی تفتیش میں بھی شامل ہوں۔ مقتول اس گروہ کا سرکردہ ممبر تھا۔ وہ عین اس وقت قتل ہوا جب اس نے مجھے اقبال جرم کے لیے اپنے بنگلے میں بلایا تھا۔ مجھے شک ہے کہ ارشد کا بھی اس گروہ کے ساتھ تعلق ہے۔ انگریز قتل بخش سکتا تھا، اپنے خلاف جاسوسی کے مجرموں کو بغیر مقدمے کے بھی گولی مارنے سے گریز نہیں کرتا تھا، خصوصاً اس صورتحال میں جب اس کی فوجیں فرانس سے بھاگ کر یورپ جرمنوں کے قبضے میں دے آئی تھیں، اور ادھر جاپان کی فوجیں برما میں داخل ہو کر ہندوستان کے لیے خطرہ بن چکی تھیں۔ انگریز جاسوسی کے ملزموں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر بھڑک اٹھا۔ اس نے معذرت کے لہجے میں مجھے بتایا کہ یہ لوگ وار فنڈ میں بہت چندہ دے چکے ہیں اور اب ارشد کا باپ 5000 روپیہ مزید چندہ لایا ہے، مگر اس کے بیٹے کا جرم دوہرا قتل اور دوسرا جاسوسی، اس لیے اس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھے ڈانٹ کر کہا، یہ لوگ روپے پیسے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رشوت لے کر کیس کمزور کر دو۔
ڈپٹی کمشنر کے پاس ان لوگوں کے جانے اور وار فنڈ میں 5,000 روپیہ چندہ دینے سے مقصد یہ تھا کہ وہ ارشد کو ضمانت پر رہا کروا دے اور تھانے دار پر رعب قائم کر دے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس ڈپٹی کمشنر نے ارشد کے باپ کی درخواست پر یہ کارروائی کی کہ اس سے 5,000 روپیہ چندہ وصول کر لیا اور رسید دے دی۔ مجھے اب مقتول کی بیوی سے ملنا تھا۔ اس کے خلاف میرا شک متزلزل ہو رہا تھا اور میں اس سوال میں الجھ گیا تھا کہ وہ اس قتل میں شریک ہے یا نہیں، اور کیا اس نے ارشد سے کہا تھا کہ وہ اس کے خاوند اور اپنی بیوی کو راستے سے ہٹائے تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ کسی کے خاوند اور کسی کی بیوی کی جب محبت ہو جاتی ہے تو یہ منظر اس ڈرامے میں تقریباً لازمی ہوتا ہے کہ غیر ضروری خاوند یا بیوی یا دونوں پر اصرار طریقے سے قتل ہو جاتے ہیں۔ انجام خواہ کچھ ہی ہو، اکثر کیسوں میں یہ ڈرامہ پھانسی کے تختے پر ختم ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی ڈرامہ کھیلا گیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ مقتول کی بیوی کی ایما شامل ہے یا نہیں۔ میں نے اسے تھانے میں بلانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو وہ عورت ذات تھی، تھانے سے گھبرا جاتی، دوسرے وہ مسلمان تھی۔ جرم خواہ کتنا ہی گھناؤنا تھا، میں اسے باعزت ماحول میں دوستانہ طریقے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ کھل کر بات کر سکے۔ رات کو بغیر وردی اس کے گھر جانے کی سوچی تو یہ بھی مناسب نظر نہ آیا، کیونکہ یہ برادری بھڑکی ہوئی تھی۔ میں پولیس گارڈ لے کر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے لیے کسی کے بھی گھر میں کسی بھی وقت جا دھمکنا اور کسی کی ماں بہن کو کسی بھی وقت تھانے بلا لینا مشکل نہیں تھا، لیکن میرا طریقہ کار مختلف تھا جو اکثر کامیاب رہتا تھا۔ سوچ کر میں نے مقتول کی بیوی کے باپ کو تھانے بلایا۔ قدرتی بات تھی کہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں آیا۔ ایسی لڑکیوں کے باپ بڑے ہی بد نصیب ہوتے ہیں جن کی شادی شدہ بیٹیاں آشناؤں سے وابستہ ہو جاتی ہیں یا کسی سکینڈل میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ یہ انہی باپوں میں سے تھا۔ میں نے اسے احترام سے بٹھایا اور احترام سے بات کی۔ ادھر ادھر کی باتوں سے اس کے دل سے دہشت نکالی اور پھر مقتول کے متعلق پوچھا، ارشد اور اس کی بیٹی کے تعلقات کے متعلق پوچھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی بہت وکالت کی جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھی، لیکن اسے وکالت ہی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں، اس کی تردید بھی نہیں کی، بلکہ تائید ہی کرتا رہا۔ ارشد کے متعلق اس نے بتایا کہ خوش باش اور ڈھیٹ آدمی ہے، اور باقی رائے وہی تھی جو مجھے دوسروں سے معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں اس کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی عزت کی خاطر اسے تھانے نہیں بلانا چاہتا اور نہ دن کے وقت اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آخر یہ طے پایا کہ میں رات 9 بجے کے بعد وردی کے بغیر اس کے گھر آ جاؤں۔ اس وقت برادری کا کوئی آدمی وہاں نہیں ہوگا۔ رات کو جب میں اس کے گھر جانے لگا تو سول ہسپتال ٹیلی فون کیا۔ وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ میں نے یہ بتا کر کہ میں کون بول رہا ہوں کہا کہ مجھے فلاں وارڈ میں فلاں بیڈ کی فلاں نام کی مریضہ کی حالت معلوم کر کے بتاؤ۔ اتفاق سے ایک نوجوان ڈیوٹی ڈاکٹر اسی وارڈ میں موجود تھا۔ اس نے فون پر آ کر بتایا کہ مریضہ کی حالت بہت بری ہے، مسلسل گلوکوز دیا جا رہا ہے، مگر رات مشکل سے ہی نکالے گی۔ یہ رپورٹ لے کر میں مقتول کی بیوی سے ملنے چلا گیا۔ اس کا باپ اسے ایک کمرے میں میرے پاس بٹھا کر چلا گیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، بال بے ترتیب تھے اور چہرے پر گہری اداسی تھی۔ اس سے پہلے میں اسے ملا تھا تو اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کر رکھا تھا، بال سنورے ہوئے اور کپڑے بہت اچھے تھے، مگر اب اپنے قدرتی رنگ میں اس کی کشش اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ارشد جیسا زندہ دل آدمی اس کی خاطر 2 قتل کرنے میں حق بجانب تھا۔ مقتول بڑا ہی بد ذوق انسان تھا جس نے اس عورت پر اس ہندو لڑکی کو ترجیح دی تھی۔ حسن و شباب میں ہندو لڑکی بھی کچھ کم نہیں تھی، لیکن اس کی اصل کشش اس کے ناز و انداز اور اداکاری میں تھی۔ مقتول پر یہی جادو چل گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اصل بات پر آنا چاہتا تھا تاکہ اس کا ذہن اور دل خوف سے آزاد ہو جائے، مگر غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکل گیا، تمہارے خاوند کو کس نے قتل کیا ہے؟ ارشد نے، اس نے بلا توقف کہا۔ اس کے جواب نے مجھے اس طرح چونکا دیا جیسے گہری نیند سے مجھے جگا دیا ہو۔ میں بیدار ہو گیا اور اس سے پوچھا، کیا ابا جان نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں تھانے دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ تمہارے بھائی کی حیثیت سے آیا ہوں؟ میں تمہیں تھانے بلا سکتا تھا۔ جی،
اس نے جواب دیا، اسی لیے میں نے آپ کو فوراً صحیح جواب دے دیا ہے۔ اگر تم مجھے اسی طرح صحیح جواب دیتی رہو گی تو میں تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دوں گا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور اس دوپٹے پر ہاتھ بھی رکھ لوں گا، یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے۔ کیا آپ دل میں یہ شک لے کر آئے ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کو ارشد کے ہاتھوں قتل کروایا ہے؟ یہ جوان سال عورت غیر معمولی طور پر ذہین تھی۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ چالاک بھی ہے یا نہیں۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، ہاں، مجھے یہ شک رفع کرنا ہے، میں اسی لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں ایک بار پھر یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہن کہا ہے۔ اس نے غم میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ سے کہا، بہن بنا لینا آسان ہے، لیکن یہ رشتہ کوئی مرد نبھاتا ہے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ میں یہ رشتہ نبھاؤں گا، بشرط یہ کہ وہ بھی اس رشتے کا احترام کرے۔ میں نے سنا ہے کہ ارشد کی بیوی بڑی سخت بیمار ہے۔ اس نے کہا کہ آپ جائیں اور اسے دیکھیں۔